السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت کا اردو ماڈل پیپر، چوتھا ماڈل پیپر جو ہے وہ آپ کے چینل ARM اردو ایجوکیشن پر آ چکا ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ پہلے ایک سیکشن میں معروضی سوالات ہوتے ہیں ایک نمبر کے۔ پہلا سوال ہے کہ مرزا غالب کی وفات کب ہوئی؟ تو مرزا غالب کی وفات 1869 میں ہوئی۔ دوسرا سوال ہے ذوق ادب اور شعور کس کی تصنیف ہے؟ احتسام حسین، مرزا غالب، خورشید الاسلام یا اقبال مجید کی؟ تو ذوق ادب اور شعور کس کی تصنیف ہے؟ احتسام حسین کی تصنیف ہے۔ تیسرا سوال ہے درج ذیل میں خورشید الاسلام کا شعری مجموعہ نہیں ہے، یعنی رگے جاں، شاخ نہال غم، جستا جستا، ساحل اور سمندر، یہ چار ہے۔ ان میں سے 3 تو خورشید الاسلام کا شعری مجموعہ ہے اور ایک نہیں ہے، تو کون سا نہیں ہے؟ ساحل اور سمندر جو ہے یہ خورشید الاسلام کا مجموعہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 قرۃ العین حیدر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1912 میں یا 1927 میں یا 1928 میں یا 1929 میں؟ تو قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 میں ہوئی۔ سوال نمبر 5 الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ عمری میں، پانی پت، میرٹھ یا فرخ آباد؟ تو الطاف حسین حالی کی پیدائش ہوئی ہے پانی پت میں۔ آرزو نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ حالی کی، علامہ اقبال کی، جان نثار اختر کی یا جلال لکھنوی کی؟ تو آرزو نے جلال لکھنوی کی کیا کی ہے؟ شاگردی اختیار کی ہے، اسٹوڈنٹ بنے ہیں۔ سوال نمبر 7 معین احسن جذبی کی پیدائش ہوئی 1912 میں یا 1913 میں، 1914 میں، 1915 میں؟ تو معین احسن جذبی جو اپنا پہلا تخلص جو ہے وہ ملال کیا کرتے تھے، ان کا پیدائش ہوئی ہے 1912 میں۔ سوال نمبر 8 ہے برگلے کس شاعر کی غزلوں کا مجموعہ ہے؟ جان نثار اختر، معین احسن جذبی، ناصر کاظمی یا نون میم راشد؟ تو برگلے جو ہے یہ ناصر کاظمی کی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر چیخف اسکول کی تعلیم سے فراغت کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ جاپان، فرانس، اٹلی یا ماسکو؟ تو چیخف جو ہے اسکول کی تعلیم کے بعد ماسکو چلے گئے تھے۔ سوال نمبر 10 نرمل ورما کا انتقال کب ہوا؟ 2004 میں، 2005 میں، 2006 میں، 2007 میں؟ تو انتقال کب ہوا نرمل ورما کا؟ 2005 میں۔ ویکوم محمد بشیر کو 1982 میں حکومت ہند نے کون سے خطاب سے نوازا تھا؟ پدم شری، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، پدم بھوشن یا پدم وبھوشن کے ایوارڈ سے؟ تو پدم شری ایوارڈ سے حکومت ہند نے نوازا تھا۔ آغا حشر کاشمیری نے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کب لکھا؟ 1908 میں یا 1909 میں، 1911 میں یا 1910 میں یا 1913 میں؟ تو آغا حشر کاشمیری نے ڈرامہ یہودی کی لڑکی جو ہے یہ 1913 میں لکھا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل خالی جگہوں میں صحیح جواب بھر کر جملہ پورا کیجیے۔ رکت استان کو پر کرنا ہے۔ پہلا ہے مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ سب سے نرالا ہے تو نرالا آئے گا۔ سرنگ میں 2 انسان موجود تھے، 2 طرح کے انسان تھے، ایک ایسے جو دولت مند تھے اور ایک غریب۔
تو 2 انسان موجود تھے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، ہوگا افسردہ ستاروں میں کوئی نالائے صبح۔ شعرا بنیادی طور پر نظم کی شاعرہ ہے، یعنی شفیق فاطمہ شعرا بنیادی طور پر نظم کی شاعرہ ہے۔ نون میم راشد کا پہلا شعری مجموعہ ماورا ہے۔ سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل مختصر ترین سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول کون سا ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول امراؤ جان ادا ہے۔ نواب صاحب کی تاریخی بٹیر کا نام کیا تھا؟ نواب صاحب کی تاریخی بٹیر کا نام صف سکن علی شاہ تھا۔ اردو ادب میں مختصر افسانہ کس کی اثر سے آیا ہے؟ اردو ادب میں مختصر افسانہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا ہے۔ حوری پریم چند کے کس ناول کا مرکزی کردار ہے؟ حوری پریم چند کے گودان ناول کا مرکزی کردار ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی 2 مشہور نظمی کون کون سی ہے؟ تو مولانا الطاف حسین کی مشہور نظمی نشاط امید اور مناظرۂ رحم و انصاف کیا ہے؟ مشہور نظمی ہے۔ نظام اردو کے نام سے کس نے رسالہ جاری کیا تھا؟ نظام اردو آرزو لکھنوی نے جاری کیا تھا۔ جاں نثار اختر کا آبائی وطن کہاں تھا؟ جاں نثار اختر کا آبائی وطن قصبہ خیر آباد، ضلع سیتاپور، اتر پردیش ہے۔ ناصر کاظمی کا کون سا شعری مجموعہ ہے جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا؟ تو ناصر کاظمی کا پہلی بارش جو شعری مجموعہ ہے تو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ منشی پریم چند کے والد کا نام کیا تھا؟ منشی پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا۔ چیخف نے مشرقی سائبریا جا کر کن کی حالت کا جائزہ لیا؟ چیخف مشرقی سائبریا جا کر سزا یافتہ مجرموں کی حالت کا جائزہ لیا۔ نرمل ورما کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو نرمل ورما کا پہلا افسانہ مجموعہ پرندے ہے۔ پطرس بخاری کا انتقال کہاں ہوا؟ پطرس بخاری کا انتقال نیو یارک میں ہوا۔ نیو یارک میں ہوا۔ آگے ہے مندرجہ ذیل بی سیکشن ہے۔ مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات تقریباً 50 الفاظ میں لکھیے۔ غالب کے خطوط کے مطابق ہاتھرس میں ہنگامہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ غالب نے جو خط لکھا ہے اس میں ہاتھرس میں ہنگامہ فساد ہوا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا سبب یہ تھا کہ وہاں راستوں کو چوڑا کرنے کے لیے حویلیوں کو ڈھایا جا رہا تھا اور لوگوں نے اس کی مخالفت کر کے وہ ہنگامہ برپا ہوا۔ مدرسے میں رہنے والی دوسرا سوال ہے، مدرسہ میں رہنے والی بچی دوسرا سوال ہے، جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوجی کی عمر 60 سال ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے یہ مراد ہے کہ عام طور پر جو ہے 60 برس کی عمر کے لوگ جو ہے وہ بردباری، سنجیدگی، حلم سے کام لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے اس کے خوجی جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن میں مزہ آنے لگتا ہے اور وہ ایک مسخرہ نظر آنے لگتے ہیں۔ مدرسے میں رہنے والی بچی لالی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تیسرا سوال ہے، مدرسے میں رہنے والی جو لالی تھی یہ واقعہ جب پیش آیا تو ایک دن صبح دیکھا کہ مدرسے میں وہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو پہلے مدرسے میں ڈھونڈا گیا، پھر اس کو جنگل میں لڑکوں نے ڈھونڈا، تو پھر جنگل میں دیکھا کہ باہر ایک جگہ پر کچھ خون ہے اور خون میں لت پت لالی کے کپڑے ہیں اور اس کی کھوپڑی ملی اور اسے لکڑ بگا اٹھا کر لے گیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے مچھر کا حلیہ کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی نے جو مچھر کے بارے میں لکھا ہے تو اس میں مچھر کا حلیہ، اس کا شکل و صورت جو ہے اس طرح بیان کی ہے کہ صورت تو دیکھو کالا بھتنا، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ، اس شان و شوکت کا وجود کوڑے کرکٹ میل کچیل سے پیدا ہوتا اور گندگی موریوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔
سبق سکون کی نیند کے مطابق لوگوں پر نیند کے انجیکشن کا کیا اثر ہوا؟ تو نیند کے انجیکشن کا اثر یہ ہوا کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لیتے تو انسان بغیر تڑپے ہی مر جایا کرتا تھا، ایسا خطرناک اثر ہوا تھا۔ نظم زندگی سے ڈرتے ہو میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس میں شاعر یہ کہنے چاہ رہا ہے کہ زندگی ایک مسلسل امکان ہے اور انسان اس کائنات میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ کیا بنیادی خیال کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان اس کائنات کا سب سے بہترین مخلوق ہے، وہ اشرف المخلوق ہے۔ ساری چیزیں جتنی بھی ہے وہ سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو ذمہ داری اور جو اس کا فرض ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ نظم، وہ نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہو اسے مخمس کہتے ہیں۔ مخمس نظم ارتقاء میں شاعر نے انسان کی ترقی کے سلسلے میں کن رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے؟ تو شاعر نے نظم ارتقاء میں جو انسان کی ترقی میں جو جن مراحل سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے ان میں سے انسان کو کیا ہے؟ جبر و قدر اور انسان کی لغزش، خطا اور گمراہی جو ہے اس کی رکاوٹیں ہیں۔ ترقی کے لیے اسے کیا بنتی ہے؟ رکاوٹیں بنتی ہے۔ کھیتوں سے بغاوت کی سپاہ اگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کھیتوں میں ایسی فصلیں اگتی ہے لیکن یہاں مراد کھیتوں میں کام کرنے والے ان کسانوں سے ہے جو سامراجیت یعنی انگریزوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہوئے اور ملک کی آزادی کے نعرے لگائے۔ آپ کے نزدیک جنرل بریزالوف کے کردار کا کون سا پہلو ناپسندیدہ ہے؟ یعنی جنرل جو تھا جس کے اوپر چیریاکوف نے چھینک دیا تھا، اس کی کون سی بات آپ کو ناپسند لگ رہی ہے؟ اس بریزالوف پر کیا ہے؟ چیریاکوف نے چھینک دیا تھا اور اس نے اپنے اوپر بہت ہی برا اثر لیا۔ پھر چیریاکوف جو تھے وہ ایک صاحب اخلاق آدمی تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے وہ۔ انہوں نے کئی مرتبہ تھیرے میں بھی 2 مرتبہ معافی مانگی، پھر گھر جا کر بھی معافی مانگی، پھر ان کے دفتر میں جا کر بھی معافی مانگی، لیکن بریزالوف ان کی بات کو نہیں سمجھ سکا، ان کو دھکا دے کے نکال دیا۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی ایک اچھی عادت نہیں تھی، یہ اس کی کیا تھی؟ بہت ہی بری عادت تھی، بات کو نہیں سمجھ سکا اور اس کو وہاں سے نکال دیا دھکا دے کے۔ اس کی وجہ سے چیریاکوف کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی۔ تو یہ جو ہمارے نزدیک ان کا کردار کا جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ برا ہے۔ آگے ہے کہانی جلتی جھاڑی کے مطابق مصنف نے پل کے ساتھ غروب آفتاب کے جو مناظر پیش کیے ہیں ان پر تبصرہ کیجیے۔ کہانی جلتی جھاڑی، تو پل کے ساتھ غروب آفتاب کا منظر جو اس طرح پیش کیا ہے کہ شہر کی پہاڑیاں اب اندھیری میں چھپ گئی تھی، لیکن ان کے اوپر نیچے کی طرف سے اٹھتے ہوئے گوتھک گرجا کے مینار ایک نیم فراموش خواب کی طرح ہوا میں ٹنگے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے ایک لہیب پرندہ اڑتا ہوا اچانک ٹھٹک گیا ہو۔ پہاڑی اور کھلے آکاش کے درمیان اس کے دونوں طرف اوپر کی طرف مڑ گئے ہوں اور پتھرا گئے ہوں، خالی ہوائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہانی جلتی جھاڑی میں غروب آفتاب کے وقت جو منظر پیش آیا اس طرح بیان کیا ہے۔ چیریاکوف کو ایک صاحب اخلاق انسان کیوں کہا گیا ہے؟ تو ابھی پچھلے سوال میں نے بتایا، کیونکہ صاحب اخلاق وہ انسان اس طرح تھا کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو پریشان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ان کی چھینک کی وجہ سے جو وہاں پر جنرل
بری زالوف بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر چھینک دیا تھا، تو اس کے بعد ان سے معافی مانگنا اور بار بار ان کے پاس جانا اور اپنی غلطی کا احساس کرانا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوا ہے، تو اس طریقے سے انہیں کیا کہا ہے، صاحب اخلاق انسان کہا گیا ہے۔ آگے ہے سیکشن سی، اور سیکشن سی میں جو ہے یہ اقتباسات ہے، 2 اقتباسات دیے جائیں گے، ان میں سے ایک کا کرنا ہے۔ پہلا اقتباس ہے، مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی، بارے کنڈکٹر نے آ کر دام طلب کیے، ٹکٹ لیتے وقت خیال آیا کہ کاش اس خاتون سے تھوڑی بہت بات چیت ہو چکی ہوتی تو اس کے ٹکٹوں کے دام دے کر اچھے خاصے مراسم پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے منہ پھیر کر دیکھا، رخ روشن کا جلوہ دکھائی دیا، دل دھک سے رہ گیا۔ ایک یہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے پارٹ سے اس اقتباس کو لیا گیا ہے۔ یہ جو ہے یہ بلونت سنگھ کا جو لمحے ہے اسے لیا گیا ہے۔ دوسرا اقتباس ہے یا میں، دوپہر کو پریم چند سوسائٹی کا افتتاح تھا، حسین ساگر میں جو کلب ہے وہاں دعوت بھی تھی، ادیبوں کو کشتیوں میں سوار کر کے کلب پہنچا گیا، درحرا کہ ایک راستہ خشکی سے بھی جاتا تھا، غالباً موٹر بوٹ کی نمائش مقصود تھی۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کس سے لیا گیا ہے، تو یہ جو ہے یہ کلیم الدین احمد جمال پاشا کا جو خاکہ ہے اس سے لیا گیا ہے۔ اب ہمیں اقتباس بیان کرنا ہے، جیسا کہ اس کا پہلا ہیڈنگ دینی ہے، سیاق و سباق کا حوالہ۔ تو یہ اقتباس ہمارے نصاب میں شامل کتاب گلستان ادب سے لیا گیا ہے، اور اس سبق کے جو مصنف ہے پہلے کا وہ بلونت سنگھ ہے۔ لمحے منشی پریم چند کی طرح انہوں نے بھی اپنی کیا ہے، بلونت سنگھ نے گاؤں کی زندگی کو زیادہ تر اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے۔ اور دوسرے کا اگر کرنا ہے تو یہ اقتباس ہمارے نصاب میں شامل گلستان ادب سے لیا گیا ہے، اور اس سبق کے مصنف جو ہے احمد جمال احمد پاشا ہے، اور کلیم الدین سبق سے لیا گیا ہے، جو خاکہ ہے احمد جمال پاشا کا اس سے لیا گیا ہے۔ اور پھر جو اس کی تشریح کریں گے تو بس اس اقتباس کو ہی تھوڑا سا سمجھا کے 150 الفاظوں میں اس کی کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے۔ یہ بڑا ہی آسان ہے اقتباس۔ آگے ہے، سبق بجوکا کا خلاصہ لکھیے، یا سبق اس آباد خرابے میں کا خلاصہ لکھیے۔ ان میں سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، تو سبق کا خلاصہ ہمیشہ لکھتے وقت سب سے پہلے مصنف اور اس مصنف کا کچھ تھوڑا سا بیان کر کے پھر کیا کرنا ہے، پھر اس سبق کو خلاصہ بیان کرنا ہے، یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے اس کا نچوڑ جو ہے وہ ہمیں لکھنا ہے۔ جیسے بجو کا جو ہے یہ سریندر پرکاش کا ایک افسانہ ہے، اور سریندر پرکاش جو ہے ان کا ایک افسانوں میں جو ہے ایک نئی طریقہ اختیار کیا تھا، یہ طنز بھی کرتے اور ملال بھی کرتے، اس طریقے سے ان کے افسانوں میں نیا پن پایا جاتا ہے۔ اور بجو کا بھی ان کا ہی ایک افسانہ ہے، جس میں انہوں نے آج کے کسانوں کی بدحالی کا جو نقشہ ہے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ اور حوری جو ہے یہ اصل میں پریم چند کا ایک ناول ہے، گودان، ان کا مرکزی کردار ہے، ان کا کیا ہے، مرکزی کردار ہے۔ اور یہاں پر بھی بجوکا میں بھی سریندر پرکاش نے اسی حوری کو اٹھایا ہے جو پریم چند کے گودان میں ہے، اسی حوری کو اپنا مرکزی کردار بنایا ہے۔ وہاں پر بھی حوری کا آخر میں موت ہو جاتی ہے، اور بجوکا میں بھی حوری کی کیا ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اقتباس، یعنی نظموں اور غزلوں کے اقتباس ہے۔ نظم کا ایک بند دیا گیا ہے، اس بند کی تشریح کرنی ہے سیاق و شباق کے ساتھ، اور نیچے جو ہے
وہ غزل کے اشعار ہے، ان غزل کے ہر ایک اشعار کا مطلب لکھنا ہے اور شاعر کا کیا دینا ہے، حوالہ دینا ہے۔ جیسے اگر ہم کو نظموں کے بند کا تشریح کرنی ہے تو یہ نظم کا جو بند ہے یہ ہماری کتاب جو ہے گلستان ادب شامل نظر محمد یعنی نون میم راشد کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو اس سے کیا ہے لیا گیا ہے۔ اور اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ انسان کے پاس بولنے کے لیے زبان ہے، وہ پریشانی اور خوشیوں کے متعلق بیان کر سکتا ہے۔ انسان کے دامن سے زندگی جڑی ہوئی ہے تو انسان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ انکہی باتوں یعنی موت کے خوف سے ڈرتا ہے، اس کے آنے کے وقت سے ڈرتے رہتے ہو۔ جب جو وقت ابھی نہیں آیا اس سے انسان سے نہیں ڈرنا چاہیے، جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ اور سوال نمبر 20 ہے نظم ارتقا کا خلاصہ لکھیے یا نظم گورے غریبا کا، تو ان میں سے کسی ایک کا کیا لکھنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے۔ اور سیکشن ڈی یہ 4 نمبر کے ہوں گے، اس میں کیا ہے 2 مصنفین، ان میں سے ایک کے سوانح حیات اور افسانہ نگاری پر روشنی ڈالنی ہے، ان کے سوانح کے بارے میں آئے گا، اور 2 جو ہے وہ شاعری جو مصنف ہے، غزل گو ہے، نظم گو ہے، ان کے آئیں گے، اور تیسرا جو سوال ہوگا وہ مضمون میں سے ہوگا۔ ان کا کیا کرنا ہے 3 سوال لکھنے، اور یہ 4 نمبر کے ہوں گے ڈی سیکشن میں۔ تو پہلا ہے قرۃ العین حیدر کی سوانح حیات اور افسانہ نگاری پر روشنی ڈالیے، یا کنہیا لال کپور کی سوانح حیات اور نثر نگاری پر روشنی ڈالیے۔ 22 نمبر ہے الطاف حسین حالی کی سوانح حیات اور خصوصیت کلام پر روشنی ڈالیے، یا علی سردار جعفری کی سوانح حیات اور خصوصیت کلام پر روشنی ڈالیے۔ اور 23 نمبر ہے تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم یا کھیلوں کی اہمیت یا بے روزگاری کا مسئلہ، ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کا کیا ہے اپنے پیپر میں قلم بند کرنا ہے، لکھنا ہے۔ جو بھی اس میں سے اچھی طریقے سے یاد ہو اسے لکھنا ہے، اور ہمارے ARM اردو ایجوکیشن چینل پر مضمون کے متعلق ویڈیو موجود ہے، وہاں دیکھ کر آپ مضمونوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ماڈل پیپر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور مضمون جو ہے ان کو بھی دیکھتے رہیں تاکہ آپ کے لیے مضمون کا لکھنا آسان ہو جائے۔ آپ کو یہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔ ہم 4 ماڈل پیپر 12ویں جماعت کا اردو سبجیکٹ کے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ ان 4 ماڈل پیپروں میں سے آپ کے لیے سمجھنا اور پیپر دینا بہت ہی آسان ہو گیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے۔